بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس دعوت کے جواب میں مزاحمت ہو، مخالفت ہو، تو اب یہ ہے کہ اس کے دو مراحل ہوتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، ان آیات میں پہلے مرحلے کا ذکر ہے، دوسرے کا ذکر نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ ہے دعوت کا مرحلہ، جبکہ آپ کو ابھی اپنی بات کو پھیلانا ہے، لوگوں تک عام کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ اس کے لیے یو ہیو ٹو بائی ٹائم، آپ کو وقت چاہیے۔ جیسے کہ سقراط نے اسی وقت پیالہ پی لیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ اگر کسی معاشرے میں ممکن ہے آخری حکم نہ ہو یہ، بلکہ یہ ہو کہ مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن اس پر انسان ڈٹا رہے، اپنی بات کہتا رہے، جوابی کارروائی کوئی نہ کرے۔ جوابی کارروائی کرے گا تو کچل دیا جائے گا، کیونکہ بہت تھوڑے تعداد میں اس کے حامی ہوں گے، اور معاشرہ جمع ہوا ہے، اس کا نظام ہے، اس کی فوجیں ہیں، اس کے سارے انتظامات ہیں، تو لہذا بہت ہی ان ایکول قسم کا مقابلہ ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کو تو ابھی وقت چاہیے تاکہ کثیر تعداد میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا کر اور پھر انہیں منظم کر کے طاقت بنا کر میدان میں لا سکیں، ٹکرا سکے اس غلط نظام کے ساتھ۔ اس کے لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا انگریزی کا، وہ بہت ٹھیک ہے، ٹو بائی ٹائم، وقت چاہیے۔ اور اس وقت کا ذریعہ یہ ہے کہ جب انہیں ستایا جائے تو وہ جوابی کارروائی کوئی نہ کرے، پیسو ریزسٹنس جھیلیں، برداشت کریں، نعرے کھائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ لوگ گالیاں دیں، وہ دعائیں دیں، لوگ پتھراؤ کریں، وہ پھول پیش کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی بہت ہی زیادہ پرورٹڈ قسم کے لوگ ہوں گے جو ایسے لوگوں کو ایذا پہنچائیں گے۔ عام انسان جو ہے، جس میں انسانیت کی تھوڑی سی بھی رمق ہے، وہ ایسے لوگوں کے خلاف کیسے ہاتھ اٹھائے گا؟ یہ لوگ تو ہاتھ اٹھاتے نہیں، یہ جوابی کارروائی کرتے نہیں۔ انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، انہوں نے کوئی اور خلاف اخلاق حرکت نہیں کی ہے۔ اور یہ کہ پھر جب ان کو کچھ کہا جا رہا ہے تو جواب میں یہ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں اور یہ پھول پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ روش ہوگی تو وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ، داعیوں کے ساتھ، جو دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کی میجورٹی کی ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر بہت سے لوگ، اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے پتھر کے اندر بھی مسلسل اگر پانی کا قطرہ گرتا رہے ایک مقام پر تو سوراخ ہو جاتا ہے پتھر میں۔ اسی طرح بہت سے ہوتے ہیں سنگ دل لوگ، جن کے دل پتھروں کے مانند ہوتے ہیں، لیکن اس طرز عمل سے کہ یہ لوگ جو ہے یہ تو کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے، کسی کا برا جو ہے نہ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر بھی انقلاب آتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے ہیں۔ ادفع باللتی احسن، جب تمہاری مخالفت ہو، جب تمہیں ستایا جائے، جب تمہیں مارا جائے، تمہیں ایذا دی جائے، پرسیکیوٹ کیا جائے، تم مدافعت کرو اس طور سے جو نہایت اعلیٰ ہو، نہایت حسین۔ جو میں نے عرض کیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے اینٹ کا جواب پھول سے پیش کرو، گالی کا جواب دعا سے دو۔ اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ سنگ دل انسان بھی کہ جو آپ کا بہت گہرا دشمن تھا، بہت بڑا دشمن، جانی دشمن، اس کا حال بھی یہ ہو جائے گا کہ انتہائی گرم جوش ساتھی اور حامی بن جائے گا، کأنہ ولی حمیم، ولی بن جائے گا، پشت پناہ بن جائے گا، آپ کی شرافت سے، آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر۔